دوستو، آج میں آپ کو پاکستان کی ایک ایسی کھوئی ہوئی دنیا میں لے کر جا رہا ہوں جو کم سے کم 1000 سال تک ایشیا کی سب سے بڑی تہذیب رہ چکی ہے۔ یہ تہذیب فن، علم، مذہب، تجارت اور مجسمہ سازی میں پوری دنیا کی رہنما تھی، لیکن آج ہم صرف چند لوگ اس کا نام جانتے ہیں۔ یہ ہے گندھارا سویلائزیشن، گندھارا تہذیب، جو پشاور، ٹیکسلا، سوات، مردان اور افغانستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا یہ تہذیب کیسے شروع ہوئی، کون کون سی حکومتیں آئیں، کیوں دنیا بھر کے راہب یہاں پڑھنے آتے تھے۔ ٹیکسلا شہر کی مکمل تفصیل اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ سوات وادی کا روحانی کردار، گندھارا آرٹ کیسے دنیا میں مشہور ہوا، کیا چیز آج بھی زمین میں دفن ہے، اور آخر میں یہ تہذیب کیسے ختم ہوئی۔ یہ مکمل معلومات والا ویڈیو ہے۔ چلیں گندھارا کے سفر پر چلتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی سے کر دینا۔ گندھارا ایک قدیم تہذیب تھی، پشاور، مردان، ٹیکسلا، سوات اور افغانستان کے کچھ علاقوں میں آباد تھی۔ یہ تہذیب 500 قبل مسیح سے 500 عیسوی تک یعنی 1000 سال تک رہنے والی ایک مضبوط تہذیب تھی۔ اس تہذیب کی 4 سب سے اہم چیزیں تھیں۔ سب سے پہلی چیز علم، ایجوکیشن۔ یہاں دنیا کی پہلی اور بڑی یونیورسٹیاں تھیں۔ یہاں فلسفہ، طب، ریاضی، زبانیں، علمی کتابیں لکھی جاتی تھیں۔ اور ان کی دوسری بڑی چیز، یہاں انسان کے چہرے، جسم، جذبات اتنے اصلی بنائے جاتے تھے کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے، یعنی کہ آرٹ بے حد کمال تھا۔ اور تیسری چیز تھی ریلیجن۔ یہ بدھ مت کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ یہاں سے راہب چین، جاپان تک جایا کرتے تھے۔ چوتھی ان کی سب سے بڑی چیز تجارت۔ یہ شہر ریشمی راستے یعنی کہ سلک روڈ پر تھا۔ چین، ایران، وسط ایشیا کے قافلے یہاں سے گزرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب گندھارا علم پلس فن پلس مذہب اور کاروبار کا سب کا مرکز تھا۔ اگر اس سویلائزیشن کی ٹائم لائن میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں تو کچھ اس طرح سے ہوگی کہ سب سے پہلے گندھارا ایران کی حکومت کے زیر اثر آیا۔ اس سے سڑکیں بنی، تجارت بہت زیادہ بڑی اور ٹیکس کا نظام بنا، یعنی کہ بنیادی ترقی شروع ہو چکی تھی۔ پھر 326 قبل مسیح یونان کا بادشاہ سکندر یہاں پر آیا۔ وہ کچھ مہینے یہاں پر رکا، مگر اس کے آنے سے یونانی فن، مجسمہ سازی، انسان کی حقیقی شکلیں بنانا، یہ چیزیں گندھارا میں داخل ہوئی۔ یہ گندھارا آرٹ کی بنیاد بن چکی تھی۔ اور پھر وقت آتا ہے 250 قبل مسیح کا۔ یہ گندھارا کا پہلا سنہری دور تھا۔ بادشاہ اشوک نے سینکڑوں استوپے بنوائے، راہبوں کو تعلیم دی، بدھ مت کو مضبوط کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب گندھارا ایشیا میں سب سے بڑا مذہبی مرکز بن چکا تھا۔ پھر 150 قبل مسیح یونانی باختری دور آیا۔ افغانستان سے آئے ہوئے یونانی بادشاہوں نے یہاں کی حکومت کی۔ انہوں نے فن کو مزید بہتر اور پرکشش بنایا۔ اور اس کے بعد آتی ہے کشان سلطنت، جو کہ 100 عیسوی سے لے کر 300 عیسوی کے درمیان تھی۔ یہ گندھارا کا سب سے بڑا اور طاقتور دور تھا۔ بادشاہ کنشک کے زمانے میں ٹیکسلا دنیا کا تعلیمی شہر بن چکا تھا۔ بدھ مت پورے ایشیا میں پھیلا دیا، سب سے عظیم مجسمے بنائے گئے اور تجارت بہت حد تک بڑھ چکی تھی۔ گندھارا دنیا کی ٹاپ 3 سویلائزیشن میں شمار ہونے لگا۔ گندھارا کا خاتمہ ہوا 500 عیسوی کے لگ بھگ۔ آخر میں وسط ایشیا کے قبائل یہاں پر آئے اور شہر تباہ ہوئے، راہب بھاگنے لگے، بدھ مت کی عبادات کم ہو گئی اور یوں آہستہ آہستہ یہ تہذیب ختم ہو گئی۔ اب چلتے ہیں گندھارا کے دل یعنی کہ ٹیکسلا کی طرف۔ یہ شہر تقریباً 2000 سال تک آباد رہا۔ میں اس کے اہم مقامات آپ کو مکمل تفصیل سے بتاتا ہوں۔ سرکاب، یہ ایک منصوبہ بند شہر تھا۔ سیدھی سڑکیں، محلے، حفاظتی دیوار، مرکزی دروازہ، بازار اور مذہبی جگہیں۔ یہ کچھ ویسا ہی ہے جیسا کہ آج کے جدید شہر ہوتے ہیں۔ یہ شہر یونانی انداز پر بنا ہوا تھا۔ اس کے بعد آتا ہے موہرا مرادو۔ یہ گندھارا کے راہبوں کا مرکز تھا۔ یہاں تھا ایک بڑا اسٹوپا، راہبوں کے رہنے والے کمرے، عبادت کی جگہ، ایک باقاعدہ غسل خانہ، پانی ذخیرہ کرنے کا انتظام۔ یہ پورا کمپلیکس پتھر کی اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے جوریا اسٹوپا۔ یہ ایک بڑا مذہبی مرکز تھا جہاں بدھ مت کی اہم رسومات ادا کی جاتی تھی۔ دھرم راجیہ کا اسٹوپا گندھارا کا سب سے پرانا اسٹوپا تھا۔ کہا جاتا ہے یہاں بدھ مت کا تابوت رکھا گیا تھا۔ اور اس کے بعد آتی ہے ٹیکسلا یونیورسٹی۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی اور مشہور قدیم یونیورسٹیوں میں سے ایک تھی۔ یہاں یہ سب پڑھایا جاتا تھا، طب، ریاضی، فلسفہ، زبانیں، فنون، مذہب، سیاست اور بہت کچھ۔ ہزاروں طلبہ یہاں پر رہتے تھے
اساتذہ دنیا کے بہترین لوگ تھے۔ یہ شہر اس زمانے کی آکسفورڈ یا پھر ہارورڈ یونیورسٹی آپ کہہ سکتے ہیں۔ سوات صرف خوبصورتی کی وجہ سے مشہور نہیں تھا، یہ گندھارا کا دوسرا بڑا مذہبی مرکز تھا۔ اس کے بعد آتا ہے باری کوٹ۔ یہ ایک قدیم شہر تھا، یہاں بادشاہوں کے محل، فصیل بازار موجود تھے۔ اس کے بعد اڈا گرام، یہاں بدھ راہبوں کے رہنے کے کمرے، مندر اور اسٹوپے موجود تھے۔ اسٹوپا لفظ میں بار بار استعمال کر رہا ہوں، اصل میں اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسا مسلمان کی عبادت گاہ کو مسجد کہا جاتا ہے، سکھوں کی عبادت گاہ کو گردوارہ، کرسچن کی عبادت گاہ کو چرچ، ہندوؤں کی عبادت گاہ کو مندر کہا جاتا ہے، اسی طرح جو بدھ مت تھے ان کی عبادت گاہ کو اسٹوپا کہا جاتا تھا۔ جہان آباد کا پہاڑی مجسمہ، یہ پہاڑ پر خدا ہوا ایک بڑا مجسمہ ہے۔ یہ اس بات کی مثال ہے کہ گندھارا کے لوگ پہاڑ پر بھی فن بنانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ سوات کا کردار، یہاں مذہبی تعلیم دی جاتی تھی، راہب یہاں سے چین اور جاپان بھیجے جاتے تھے، کتابیں لکھی جاتی تھی اور مجسمے بنائے جاتے تھے۔ گندھارا آرٹ دنیا میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس کی خصوصیات یہ تھی کہ چہرے اصلی انسان جیسے ہوتے تھے، کپڑوں کی باریکیاں بھی واضح نظر آتی تھی، جذبات دکھائی دیتے تھے، ہاتھ پاؤں جسم کی بناوٹ بالکل انسانی ہوتی تھی۔ یہ سب اس لیے کیا گیا تھا کہ یونانی فن نے ریالٹی دی، بدھ مت نے اپنی روحانیات دی، یہ دونوں ملا کر ایسا آرٹ بنا جو دنیا میں کہیں اور نہیں ملتا۔ آج بھی یہ مجسمے یورپ، امریکہ، جاپان کی میوزیم میں لاکھوں ڈالر میں فروخت ہوتے ہیں۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ گندھارا کا صرف 10 سے 15% حصہ ہی دریافت ہوا ہے، باقی 85% ابھی دریافت نہیں ہوا، زمین کے نیچے ہے۔ کھدائی مکمل ہو جائے تو نئے شہر، مندر، اسٹوپے، بازار سب برآمد ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر گندھارا مکمل دریافت ہو جائے تو پاکستان ایشیا کے سب سے بڑے تاریخی ملک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ اتنی بڑی سویلائزیشن آخرکار ختم کیسے ہوئی؟ آخر میں وسط ایشیا کے لوگ یہاں پر آئے اور جنگیں بہت زیادہ ہونے لگی، راہب بکھر گئے، مذہب بدلنا شروع ہو گئے، تجارت کم ہو گئی اور شہر ویران ہو گئے۔ یوں آہستہ آہستہ یہ عظیم سویلائزیشن ختم ہو گئی، لیکن اس کے نشان آج بھی ہمارے ملک میں موجود ہیں۔ گندھارا ہمیں سکھاتی ہے کہ علم اور فن کے بغیر قومیں زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ سویلائزیشن ثابت کرتی ہے کہ پاکستان کی زمین پر جو خزانے چھپے ہوئے ہیں وہ دنیا کے لیے بہت قیمتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس تاریخ کو جانیں اور اسے دنیا تک پہنچائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں ٹیکسلا یا سوات کے کسی اور ایک مقام پر علیحدہ ویڈیو بناؤں تو آپ نے کمنٹ میں لکھنا ہے گندھارا پارٹ 2۔ مزید ہڈن پاکستان کے رازوں کو جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے کسی اور ہسٹوریکل پلیس پر ہسٹوریکل ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔